انسانوں کے اندر دو قسم کے ہیں، ایک نیک انسان اور ایک برے انسان، نیک اور برے انسان۔ نیک انسانوں کا معاملہ جب قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے اس کے معاملہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، برے انسانوں کا معاملہ بھی وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ قیامت کے دن آخرت میں ہوتا بول کے اکثر لوگ سمجھتے ہیں، اس کے اندر یہ ایسا نہیں ہے بات۔ یہ تو اس کے جنت اور جہنم کا جو فیصلہ یہ اس کے قبر سے ہی ہو جائے گا۔ اب وہاں عملی طور پہ وہاں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن وہ چیز وہاں عمل میں لائے گا، لیکن فیصلہ قبر میں ہی ہو جائے گا کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا، یہ بندہ یا جہنم میں جائے گا۔ فیصلہ تو قبر میں ہو جائے گا، لیکن عمل جو ہوگا وہ قیامت کے دن، آخرت کے دن وہاں اور حساب و کتاب کے بعد سارا فیصلہ اس کا عمل جنت اور جہنم کے اندر بھیجا جائے گا۔ اب کیسے فیصلہ ہو جاتا ہے اب یہاں قبر کے اندر، تو یہ اس کے اندر آئیے، اس کے اندر بتایا جاتا ہے۔ اس کے اندر تو سب سے پہلی بات اس کے اندر بتائی جاتی ہے کہ قبر کے اندر انسان کو داخل کرنے کے بعد تین چیزوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، تین چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اندر پہلی چیز اس کے اندر بتائی جاتی ہے، تین چیزوں میں سے پہلی چیز اس کے اندر بتائی گئی کہ اس قبر کے اندر ویرانی مطلب تنہائی، دوسرا کوئی ساتھ نہیں رہے گا، کوئی روشنی نہیں رہے گی، کوئی ساتھ غم گسار کوئی بھی نہیں رہے گا۔ ویران مطلب ایک ایسی جگہ جہاں آپ کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں رہے گا، ایک ویرانی رہے گی اس کے اندر۔ پہلا یہ قبر میں جاتے ہی اس انسان کو ویرانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دوسرا اندھیرا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اندھیرا بھی ایسا اندھیرا کہ آدمی کے ایک ہاتھ اور دوسرے ہاتھ اس کو نظر نہیں آئیں گے۔ آپ تھوڑا امیجن کیجئے اندھیرے کے تعلق سے، اگر ہم کمرے کے اندر کسی آدمی کو داخل کر کے لائٹ آف کر دیے تو اندھیرا پر نظر آئے گا، لیکن وہاں کچھ اس سے امید تو رہے گی کہ دروازہ کھول کے باہر میں آ سکتا ہوں، امید تو رہے گی۔ اندھیرا تو رہے گا لیکن امید تو ہے کہ دروازہ کھول کے باہر میں آ سکتا ہوں۔ لیکن قبر کے اندر آپ ایک انسان کو داخل کر کے اس کے اوپر مطلب اس کے حسیر اس کے اوپر لکڑی وغیرہ رکھ کے اس کے اوپر منو مٹی ڈال دینے کے بعد جب واپس ہو جاتے ہیں، اب وہ اندھیرا جو جس کے اندر، تو وہ ایسا اندھیرا ہے کہ وہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پائے گی، نہ چاند کی روشنی بھی وہاں پہنچ پائے گی۔ اور ایسی روشنی مطلب روشنی کا پہنچنا تو دور کی بات، اور اس کا خواب و خیال بھی نہیں پیدا ہوگا کہ یہاں روشنی آئے گی۔ تو وہ اندھیرا کا سامنا کرنا پڑے گا اسے، ایک تو ویرانی کا سامنا ہو رہا ہے اور دوسرا اندھیرا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور تیسری چیز اس کے اندر بتائی جاتی ہے کہ قبر کے اندر اس انسان کو جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو کیڑے اور مکوڑوں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ قبر کے اندر کیڑے مکوڑے جب اس سامنا کرنا پڑے گا، کیڑے مکوڑے اس کے اندر کیا کہا گیا کہ اگر کوئی شخص برے اعمال والا ہے اور اگر کوئی ایسا شخص جس کا ایمان صحیح نہیں ہے، آدمی کو جب دفن آنے کے بعد جب واپس آ جاتے ہیں تو وہاں سے ہی اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، جو بچھوؤں کی شکل میں، سانپوں کی شکل میں، زہریلے کیڑوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہاں وہ عذاب شروع کر دے گا۔ تو زہریلے جانوروں کا سامنا اسے کرنا پڑے گا وہاں۔ تو سب سے پہلے یہ تین چیزیں انسان کو قبر میں داخل ہوتے ہی، قبر میں داخل کرتے ہی اسے جیسے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، ویرانی شروع ہو گئی، اندھیرا شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد اس کے لیے زہریلے کیڑے مکوڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تین چیزیں اس کے لیے بہت خطرناک اس انسان کے لیے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا علی اہلھا، یہ قبریں اندھیروں سے بھری پڑی ہیں، اندھیروں سے بھری پڑی ہیں۔ اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قبریں اندھیروں سے بھری پڑی ہیں فاعدوا لها، تم اس کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبروں کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے آپ نے کیا کہا کہ یہ قبریں اندھیروں سے بھری پڑی رہتی ہیں، فاعدوا لها، تم اس کے لیے تیاری کرو۔ اب اس کی کیا تیاری کرنا ہے، یہ قرآن و حدیث ہم نے اس کی تعلیم دے رہا ہے۔